بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نیب اور سندھ پولیس کی جو لڑائی ہے اب بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور دو اداروں کی جو لڑائی ہے اس میں سندھ پولیس بلاول ہاؤس کو نوازنا چاہتی ہے اور زرداری مافیا کو نوازنا چاہتی ہے، جبکہ نیب اپنے اوپر ہوئے حملے کا جو مقدمہ چاہتی ہے اور انصاف چاہتی ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اب وہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور نئی ویڈیوز کا انہوں نے ایک وویلا شروع کر دی ہے۔ وہ کون سی ویڈیوز ہیں اور اس پر سعید غنی نے کیا اب جو موقف پیش کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو بڑے بیوروکریٹ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیوروکریسی کے عہد چیمہ اور فواد حسن فواد کے بعد اپنے آپ کو گرو سمجھتے ہیں بیوروکریسی کا، ان کو طلب کر لیا ہے نیب نے۔ اور وہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ ان کو کس کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور اب جو نون لیگ ڈرامہ کر رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پر، اب جو اس کو جس کیس میں طلب کیا گیا ہے وہ اس پرنسپل سیکرٹری کی سیٹ پر رہتے ہوئے نہیں ہے، وہ پہلے کا ہے جب نون لیگ کا دور تھا۔ وہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کا جھوٹ بھی بے نقاب کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، خورشید شاہ کو آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 2 سال سے جیل میں، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، وہ جیل میں کیسے ہیں۔ اس پر جو ایک معاملہ اٹھا اور اس معاملے میں جو خورشید شاہ ہیں اس پر سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اس پر سوالات اٹھائے تھے۔ جو اس کا فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ، وہ آج جاری ہوا ہے، اور میں اس کے چند پوائنٹ آپ کو سناؤں گا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اب آگے کیا ایکشن لیا ہے، اور یہ کتنے بڑے چور ہیں، اور ان کو جب سزائیں ہوتی ہیں یا جب ان کو جیل بھیجا جاتا ہے یا ان کے خلاف کیس چلتے ہیں تو یہ کیسے اپنے جو 18ویں ترمیم ہے، مجھے 18ویں ترمیم پر اس لیے غصہ آتا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر لیا کہ یہ صوبہ آپ کا رہے گا، کچھ بھی ہو جائے سندھ تو کہیں نہیں جاتا پاکستان پیپلز پارٹی سے، اسی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے پنجاب نہیں جاتا نون لیگ سے۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی، پنجاب تو نون لیگ کے ہاتھ سے چلا گیا، سندھ بھی جانے والا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ 18ویں ترمیم کو اٹھا کے ایسے پھرا کریں گے گلی محلوں میں، اور وہ 18ویں ترمیم انشاءاللہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن آپ اس کا دیکھیں کہ یہ فائدہ کیسے لے رہے ہیں۔ عدالت نے یہ کہا ہے، جو طاہر حسین شاہ ہے اس کی طرف سے یہ درخواست فائل کی گئی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں سکھر کے، انہوں نے سکھر بینچ سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست فائل کی تھی، جہاں عدالت نے کہا کہ جو NICVD جو ہاسپٹل ہے اس میں جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عدالت نے کہا کہ جب ہم نے ان سے جواب طلب کیا کہ 2 سال سے وہ کیوں ہے، تو ان کی جو رپورٹ ہے وہ غیر اطمینان بخش ہے، اور جو NICVD ہے اس کو سب جیل قرار دینے پر چیف سیکرٹری، سابق IG جیل خانہ جات منگن اور NICVD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سید ندیم قمبر پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم نے تنبیہ کی کہ اگر افسران عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تو پھر ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی اور ان کو گھر جانا پڑے گا، اور پہلے جیل جائیں گے اور اس کے بعد گھر جائیں گے، پھر ان کی نوکری ہم کھا جائیں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تو سفر کر سکتا ہے۔ وہ جو اب پروڈکشن آرڈر پر گئے تھے نا سندھ جو نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں، تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے کہا، سکھر بینچ نے، کہ جب میں سندھ ہائی کورٹ کہوں تو آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کراچی جو مین رجسٹری کی بات نہیں کر رہا، یہ سکھر بینچ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں مین جو رجسٹری ہے وہاں تو پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ عدالت نے کہا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں جا سکتا ہے، جو یہاں سے سکھر جیل سے اسلام آباد، تو وہ جیل میں نہیں رہ سکتا۔ ایسی کون سی بیماری ہے کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تو جا سکتا ہے لیکن جیل میں نہیں رہ سکتا۔ عدالت نے استفسار کیا، کرپشن کیسز میں احتساب عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے والے خورشید شاہ کو لگ بھگ 2 سال سے NICVD میں کیوں ٹھہرایا گیا، اور انہیں ہسپتال میں غیر معمولی عنایات ان پر کیوں کی جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ریٹن آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور وہ بھی اردو ترجمہ کر کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہی حال ہے جو نون لیگ والوں کا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو عدالت نے ہدایت کی کہ ایسے ملزمان جنہیں رعایت دی جا رہی ہے ان کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اور کون کون سے ہیں جن کے اوپر آپ نے اتنی رعایتیں کی ہوئی ہیں اور آپ نے جن کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ اس سارے معاملے پر اگر مجھے سیٹسفائی نہ کر سکے تو میں یہاں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بلاؤں گا، میں DG نیب کو بھی بلاؤں گا، اور پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا
اگر آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا ہوا اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ڈرامہ بازی تھی تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور 8 جولائی کو عدالت نے کہا کہ ہم نے ساری رپورٹ طلب کر لی اور 8 جولائی کو عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا ان سارے بڑے بڑے جو نام لیے ہیں میں نے افسران، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، اور خورشید شاہ کی جو بیماری ڈرامہ ہے اس کے بارے میں بھی عدالت فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور یہ جو لڑائی ہوئی تھی اور یہ جو اعجاز جعفرانی کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم گئی تھی، تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس پر مقدمہ درج ہو گیا۔ 3 نامزد اور 250 نامعلوم لوگ تھے۔ جو نیب نے درخواست دی تھی اس میں 2000 لوگوں کا نام تھا، نامعلوم لوگوں کا، اور اس میں باقاعدہ اعجاز جعفرانی کا بھی تھا اور باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کا بھی تھا۔ اب نیب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو مقدمہ درج کیا ہے یہ وہ مقدمہ نہیں ہے جو ہماری درخواست پر درج کیا گیا ہو، یہ انہوں نے خود جو سندھ پولیس ہے وہ خود اس میں مدعی بن کے مقدمہ درج کر رہی ہے، جس پر نیب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس تو خود اس میں انوالو تھی۔ سندھ پولیس کا SSP وہاں پر کھڑا تھا، تماشا دیکھ رہا تھا اور ہمارے لوگوں کو اور ہماری ٹیم پر حملہ کیا جا رہا تھا، ان کو زخمی کیا جا رہا تھا، زد و کوب اور تشدد کیا جا رہا تھا، اور یہ وہاں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدعیت میں مقدمہ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جو مقدمہ درج کیا ہے یہ سندھ پولیس کی مدعیت میں ہے، جس میں 3 لوگ نامزد ہیں اور 250 لوگ نامعلوم ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ ہمارا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اپنی درخواست ہے، اس درخواست پہ یا مقدمہ درج کریں یا ہم ان کو عدالت لے کر جائیں گے، ہم ان کو اب معاف نہیں کریں گے کہ ہم ایسے کسی بھی معاملے پر ان کو ریلیکسیشن نہیں دے سکتے۔ جبکہ جو سندھ پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری بات غلط ہے اور ہم بالکل بے گناہ ہیں، ہم نے نیب کو 3 دن بلاتے رہے، نیب نہیں آئی، اس وجہ سے ہم نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ اچھا یہ پولیس کا دیکھیں، ویسے 6 سال یہ مقدمے نہیں درج کرتے، اور یہاں پہ کیونکہ نیب کو یہ الیج کرتے ہیں کہ نیب والے نہیں آئے تھانے میں۔ اب نیب نے تھانے میں آ کر کیا کرنا تھا؟ جب انہوں نے درخواست دے دی، آپ اس کا کیا مدعی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا مدعی کے بغیر جب آپ نے درخواست ریسیو کر لی مدعی کا کام تو ختم ہو گیا، اس کے بعد تو آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی اور آپ نے وہ پوری نہیں کی۔ نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کو بھول ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سابق صوبائی وزیر اعجاز جعفرانی اور باقیوں کو بچا لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں بچے گا، یہاں صرف وہ ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا اور ہم یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف جو نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، نام ہے پرنسپل سیکرٹری کا طاہر خورشید۔ یہ TK کے نام سے مشہور ہیں، T طاہر اور K خورشید۔ TK کے نام سے ان کو بیوروکریسی میں یہ بیوروکریسی کے ٹیکے ہیں، اور ان کا ایک بڑا جو ایک اثر و رسوخ ہے پوری بیوروکریسی پر، اور ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، اور ان کا جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے وہ تب ہے جب یہ بطور سیکرٹری مواصلات رہے تھے، تب مبینہ طور پر انہوں نے خود برد کی تھی اور ناجائز اور غیر قانونی اثاثے بنائے تھے، اور اس بنیاد پر جو بطور سیکرٹری مواصلات جب تھے طاہر خورشید، اور تب کے جو ان کے کارنامے ہیں اس کی بنیاد پر نیب نے 8 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے۔ نیب نے FBR، ایکسائز اور ریونیو سمیت دیگر اداروں کو بھی خطوط ارسال کر دیں اور ان سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نون لیگ کا یہ کہنا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، وہ بیوروکریٹ تھے، وہ نون لیگ نے نہیں ان کو بھرتی کیا تھا، وہ اپنے پروسیس سے آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ خود برد کی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی یا عثمان بزار کے بطور پرنسپل سیکرٹری کے نہیں کی، بلکہ وہ سیکرٹری مواصلات کے تھی۔ اب اگر کوئی بیوروکریٹ انوالو ہے تو آپ بجائے اس کے کہ نیب کو سراہیں کہ پھر بڑے بیوروکریٹ کو پکڑ لیا ہے، آپ اس پر الزام لگاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر۔ تو یہ آپ کا الزام، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں عوام کو بات کلیئر کرنے کے لیے، اس لیے یہ آپ کے الزام میں کوئی وزن نہیں ہے اور آپ لگاتے رہیں الزام۔ یہ جو سیکرٹری مواصلات جب تھے تو ان کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے جائے گا اور یہ سارے کا سارا معاملہ آگے چلے گا۔ سعید غنی اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی تنگ ہے نیب سے، اور اس تنگی کی بنیاد پر اور اس پریشانی کی بنیاد پر سعید غنی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نیب کے خلاف آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو نیب نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی اور نیب والوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ہمارے خلاف جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ان کے خلاف پریس ریلیز میں کہا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں سعید غنی کے۔ سعید غنی نے آج دھمکی امیز ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اور ہوں گے، آپ کو کوئی اور بھول ہوگی، میں سعید غنی ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کی کون کون سی ویڈیوز ہیں، اور وہ ویڈیوز ہمارے پاس ہیں کہ اگر وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے تو چیئرمین نیب منہ دکھانے کے قابل نہیں
ہوں گے، بہتر ہے چیئرمین نیب میرے ساتھ پنگا نہ لیں، اگر میرے ساتھ پنگا لیں گے تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ سعید غنی کہہ رہا ہے۔ اس پہ بھی وہی آنریبل سپریم کورٹ والی بات ہے جو میں نے دن میں بتائی تھی کہ یہ وہی بات ہوئی کہ بھئی یہ اس کو اتنی جرأت کس نے دے دی کہ ایسے بات کرے؟ اس کو جرأت تو پیچھے آصف زرداری اور بلاول زرداری دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سعید غنی آپ کے منہ میں جو آئے آپ چیئرمین نیب کے خلاف بول دیں، کیونکہ ان کو تکلیف ہے، ان کے ہر روز دوسرے دن تو جعلی اکاؤنٹس میں کسی نہ کسی کو پکڑ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط آدمی سے، اب میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، آپ غلط آدمی کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، پنگا نہ لیں۔ میں تو پہلی پیشی پر کہوں گا کہ پورے سال کا ریمانڈ لے لو، جھوٹے اور مکاروں کا مقابلہ کروں گا۔ مجھے دھمکی دی تھی، میں کہتا ہوں آ کر دیکھیں مجھے، یہ کوئی خدا ہیں جو کہتے ہیں بات بھی نہ کریں اور جو ہمارے خلاف یہ کارروائی کر دیں گے؟ کیوں کارروائی کریں گے؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو کا آپ نے چرچا دیکھا تھا، ان کی بڑی ویڈیوز ہیں، اور ایک ویڈیو نے نیب کی عزت کو تہس نہس کر دیا تھا۔ چیئرمین نیب اگر اس ویڈیو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں تو خود یہ عہدہ چھوڑ دیں، مزید بلیک میل نہ ہوں، نہیں تو پھر ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ یہ ان کا دھندا ہے، اور یہ ایک ایسا ان کا طریقہ واردات ہے، وہ نون لیگ کا بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، کہ یہ پہلے فون ٹیپ پہلے ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں غیر اخلاقی نشستوں کا، پھر ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ ججز کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ اور اب چیئرمین نیب کے حوالے سے یہ نئی انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا اور شوشہ چھوڑا ہے کہ ان کی ویڈیو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چیئرمین نیب کیا جواب دیتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔